رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ دوبارہ ان سے مزید بات کریں گے۔ رانا صاحب بتائیے گا، یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب قرار پائے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے ہی کینڈیڈیٹس جو اتنے ہی ووٹس آپ کے ساتھ رابطے میں تھے؟ دیکھیں، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کی سیٹ کا الیکشن نہیں تھا۔ اچھا، یہ گورنمنٹ ورسس پی ڈی ایم کے خلاف اعتماد یا عدم اعتماد کا الیکشن تھا۔ یہ ایک متکبر اور ظالم انسان کے خلاف جو ہے یہ اس معزز ایوان میں ریفرینڈم تھا، جو آج ایک متکبر اور ظالم انسان جو ہے وہ سرنگو ہوا ہے اور مظلومیت جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہے۔ اور یہ آج جو ان کو 164 ووٹ ملے ہیں، 4 ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ 172 کا فگر چاہیے ان کو وزیر اعظم رہنے کے لیے، تو اس لیے یہ ان کے خلاف کھلا عدم اعتماد ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ استعفیٰ دیں اور عوام کے پاس جو ہے وہ جایا جائے کہ وہ پھر سے جس کو بھی مینڈیٹ دے وہ اس حکومت کو، وہ اس ملک کو جو ہے خدمت کرے۔ لیکن رانا صاحب، آپ کی پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ ہار گئی ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیونکہ یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں تو پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ ہاری ہے۔ اس کو پورے ووٹ ملے ہیں جو پی ڈی ایم کے 161 ووٹ ہیں، اور الیکشن جو تھا وہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب والا اس کے اوپر سب کا فوکس تھا، اور ان کو بہرحال ووٹ ہمارے پورے ملے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے جو ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملے ہیں، تو یہ عدم اعتماد ہے پی ٹی آئی کا بھی یوسف رضا گیلانی صاحب پر۔ اب ان کو شرم کرنی چاہیے اور اس قسم کے عذر تلاش نہیں کرنے چاہیے، اور اس ہاؤس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے فوراً ریزائن کرنا چاہیے۔ نہیں رانا صاحب، فوزیہ ارشد کو 174 ملے ہیں تو وہ نہ مانا جائے؟ جو تحریک انصاف کی تھیں امیدوار، ان کو تو میجورٹی مل گئی، 174 ووٹ مل گئے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ تو سینٹ کی سیٹ کا الیکشن تھا نا، یہ یوسف رضا گیلانی ورسس شیخ حفیظ جو ہے، اصل فوکس تو اس پہ تھا، یہ سینٹ نہیں تھا۔ دوسرا تو کبھی کسی نے نہ کسی نے کبھی اس کی کوئی کمپین کی، نہ کسی نے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی۔ اصل بات تو یہاں پہ تھی، تو یہ بات جو ہے یہ سامنے آ گئی ہے۔ اب ان کو جو یہ ان کے تحریک عدم اعتماد لائیں گے، جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے، اب اسے اس قسم کی منہ شگافیاں اور عذرداریاں تلاش نہیں کرنی چاہیے، انہیں شرم کرنی چاہیے اور ریزائن کرنا چاہیے۔ رانا صاحب، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے؟ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نہیں آ رہی، کیونکہ عدم اعتماد ہو چکا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد ضرورت نہیں ہے؟ عمران خان صاحب خود تو استعفیٰ دیں گے نہیں آپ کے مطالبے پر؟ جی میں نے کہا آپ کے مطالبے پر استعفیٰ نہیں دیں گے؟ اگر تحریک عدم اعتماد نہ آئی تو استعفیٰ تو وہ اس طرح نہیں دیں گے۔ جب آپ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت سکتے ہیں تو پھر تو آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ ان کی مورل اتھارٹی ختم ہو چکی ہے، ان کی مورل اتھارٹی جو ہے وہ تو پہلے دن سے آپ کی نظر میں ختم تھی۔ اور رانا صاحب، یہاں پہ موریلٹی کو کون مانتا ہے؟ یہاں پہ موریلٹی کو کون مانتا ہے؟ یہاں پر اعتماد آنی پڑے گی۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جی رانا صاحب، جی رانا صاحب کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے، لیکن اسامہ غازی صاحب یہ بتائیے گا، مورلز پہ چلتی ہے سیاست؟ یہ میرے لیے اس لیے آپ سے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ کیا مورلز پر واقعی سیاست چلتی ہے؟ نہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ویسے ہماری سیاست سے۔ ہماری سیاست مجھے ایک بات بتائیں اسامہ صاحب، ویڈیو آنے کے بعد یقین مجھے ایک بات بتائیں، یوسف رضا گیلانی کیا موریلٹی کی بنیاد پر جیتے ہیں؟ پہلے تو مورل کی بات، اور دوسرا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ سینٹ کا الیکشن نہیں تھا، میں تو صبح سے ہی مان رہا تھا یہ سینٹ کا الیکشن ہے۔ نہیں، وہ تو دیکھیں، اب ایک ریٹرک آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے، لیکن میں اس پر بڑا شوق دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد، وہ اتنے پر امید تھے، اور رانا ثناء صاحب نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ تو صاف ان کو کہنا چاہیے کہ جناب اب تو تحریک عدم اعتماد آئے گی، تو اس سے تو بڑا یہ تو نظر آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا
کہ تحریک عدم اعتماد کی ضرورت نہیں, عمران خان صاحب کو اخلاقی طور پر استعفا دے دینا چاہیے. یہ سوال it's too early to ask, کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم کی ایک مشاورت بھی نہیں ہوئی, اور میرا اپنا ذاتی نظر یہ ہے کہ ان کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ان کو اتنے ووٹس مل جائیں گے, یا پھر ایکسپیکٹ کروں گے, اس لیے ان کا ایک بیانیہ ایک سیم نہیں ہے. جو آپ بلاول بھٹو زرداری اور رانا ثناء اللہ کے درمیان جو بیانات ہیں ان میں تضاد ہے. یوسف رضا گیلانی تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, جن سے ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں نے بتایا نہیں ہوگا. دیکھیں جس نے بھی ان کو ڈالا ہے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے بتا کے نہ کیا ہو, کہ اس نے بعد میں تو فائدے لینے ہیں. دیکھیں جس طرح سے عمران خان جو تھے وہ فرسٹریٹ ہوئے تھے, جس طرح سے صدارتی ریفرنس آیا, جس طرح سے اس کورٹ میں یہ گئے, جس طرح سے پھر وہ آرڈیننس آیا, تو اس سے یہ چیز لگ رہی تھی کہ پی ٹی ایم کو خدشہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے جو اتحادی تھے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے یا چاہے پنجاب میں پی ایم ایل کیو ہے, دونوں حکومت کے خلاف شدید تحفظات تھے. جو پنجاب میں پی ایم ایل کیو تھی وہ تو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی. عمران خان صاحب نے محمد صلاحی کو بارہا وعدوں کے باوجود اپنی کیبنٹ میں نہیں لیا, اس کے شدید ریزرویشن تھیں. اس کے بعد یہ جو پنجاب میں بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں, اس میں بھی چودھری پریز لائی نے آصف علی زرداری سے ریکویسٹ کی تھی کہ پی ایم ایل این اور پی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو وڈرا کروایا جائے. تو ان کے کہنے پر آصف علی زرداری نے پی ایم ایل این کا بھی کینڈیڈیٹ وڈرا کروایا, اور اس کے ساتھ ساتھ پی پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ پنجاب سے وڈرا کروایا, تاکہ کامل آغا جن کا تعلق پی ایم ایل کیو سے تھا وہ بھی جیت سکے اور سارے بلا مقابلہ جیت سکیں. تو پی ایم ایل کیو کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تو زرداری صاحب کی پہلے سے ہی ڈیولپ تھی. اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. ایم کیو ایم کے حکومت کے حوالے سے ایک شدید تحفظات تھے. تو مجھے تو یہ شدید مجھے لگ رہا ہے کہ جو اتحادی تھے انہوں نے بھی حکومت کو ڈچ کیا ہے, اور یہ حکومت کو پہلے ہی نظر آ رہا تھا. اس سے پہلے جب بجٹ سیشن تھا, جب بجٹ منظور کروانا تھا, اس وقت بھی اتحادی جو تھے انہوں نے اپنی شدید ریزرویشن شو کی تھی, اور ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا جیسے بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا. لیکن اینڈ ٹائم پر آ کر حکومت نے ان کے تحفظات جو تھے دور کیے. مطلب اس وقت عمران خان صاحب نے پی ایم ایل کیو سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بجٹ سیشن کے فوری بعد محمد صلاحی کو کیبنٹ میں لے لیں گے, لیکن بعد میں نہیں لیا. کوشش کرے گی کہ ان کے کون سے اراکین تھے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا, عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا, اور ان کے خلاف حکومت کوئی کارروائی کرے گی؟ اب سب سے بڑا جو کینڈیڈیٹ, سب سے بڑا جو بندہ ہے وہ تو شہریار افریدی ہیں, جو کیبنٹ کے ممبر ہیں, اور یہ کہہ رہے کہ جی میں نے سائن کر دیے. دیکھیں اتنے بچے نہیں ہیں. کیبنٹ کے ممبرز کی یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایم این ایس کو, نہ صرف یہ تھا کہ عبدالحفیظ شیخ کی کیمپین چلانی ہے ایم این ایس کے ساتھ, بلکہ ایم این ایس پہ نظر بھی رکھنی ہے. تمام کیبنٹ جو منسٹر تھے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں. ان کو بتایا گیا تھا, سمجھایا گیا تھا کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے, اور انہوں نے آگے ایم این ایس کو یہ سمجھانا تھا. اب ایم این ایس کو کیا سمجھانا, شہریار افریدی جو ہے وہ خود کہتی میں غلط ووٹ ڈالا ہے. یہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ آپ نے صرف سٹیمپ لگانی ہے, آپ نے سگنیچر نہیں کرنے. لیکن وہ ووٹ ضائع آپ کے اپنے لیے بھی ہو رہا ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی ہو رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.